واحدہ حجت الاسلام والمسلمین جناب مولانا محمد امین شہیدی صاحب سے کہ وہ ممبر پر تشریف لائے اور آج کی اس مجلس سے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا صلوات محمد وعليه مجھے اندازہ ہے کہ آپ تھکے ہوئے ہیں اس لیے آپ کی صلوات کی آواز بھی تھکی تھکی ہے لیکن میں جانے میں آپ سے بہت زیادہ تھکا ہوا ہوں. آپ تو دن بھر آرام کر چکے ہوں گے، رات کو سوئے ہوں گے، لیکن کل میں آپ کے پاس سے یہاں سے نکلا تھا اس وقت سے اب تک مسلسل سفر میں اور مسلسل پروگرام میں صرف 1.25 گھنٹے مجھے سونے کا ٹوٹل ٹائم ہے. لیکن اس کے باوجود چونکہ مجلس حسین ہے اور محفل مؤمنین کی محفل ہے اور میرے سامنے جو چہرے ہیں یہ عاشقان حسین کے چہرے ہیں، اس لیے مجھے تھکن محسوس نہیں ہوتی. جبکہ میری بھی داڑھی سفید ہوتی ہے، تھکن کیوں نہیں محسوس ہوتی؟ جب ایک مومن کا انسان کو چہرہ نظر آتا ہے تو اس مومن کے چہرے کی زیارت ہی تھکن کو دور کر دیتی ہے. اور آپ صرف مومن نہیں ہیں بلکہ حسین ابن علی کے عزادار مومن ہیں. آپ ذکر حسین اور مجلس حسین میں تشریف لائے ہوئے مومن ہیں. اور یہ جو ذکر حسین کی مجلس ہے یہ کائنات کی تمام مجلسوں میں سب سے زیادہ بابرکت اور سب سے زیادہ عظیم مجلس ہے، اس لیے کہ حسین کی مجلس ہے. اس لیے عظیم ہے کہ حسین عظیم ہے. حسین اس لیے عظیم ہے کہ اس ہستی نے قربانی دے کر دین کو ایک نئی زندگی اور حیات عطا کیا ہے. یعنی دین اگر آج زندہ ہے، توحید اگر آج زندہ ہے، اللہ کا نام اگر آج سربلند ہے، معذروں سے اگر اشہد ان محمد رسول اللہ کی ندائیں بلند ہو رہی ہیں، اگر آج عمل حج زندہ ہے، اگر آج نماز زندہ ہے، جماعت زندہ ہے، مسجد آباد ہے
اور لوگ اسی طرح نماز پڑھتے ہیں جس طرح سے نبی سے انہوں نے سیکھا یا سنا ہے، تو ان تمام عبادات کی زندگی کا ایک ہی سبب ہے، اور اس سبب کا نام قربانی حسین ابن علی ہے۔ نبی کریم کی جو حدیث میں کئی راتوں سے پڑھ لو، صرف ترجمہ کر لو پہلو، ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین، قتل حسین کی وجہ سے، سبب سے اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کے قلوب میں ایک ایسی گرمی، ایک ایسی حرارت، ایک ایسی آگ، ایک ایسا شعلہ روشن کر دیتا ہے کہ لا تبرد ابداً، اس شعلے کو کوئی نہیں بجھا سکتا، اس آگ کی گرمی کو کوئی کم نہیں کر سکتا، اس حرارت کو کوئی ٹھنڈا نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہی حرارت، یہی شعلہ اور یہی آگ دین کی بقا کی ضمانت ہے، دین کی بقا کی ضمانت ہے۔ کل میں نے عرض کیا تھا کچھ، آج تھوڑی سی آپ کی تعداد بھی کم ہے، نہ جانے کیوں۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کا یہ مکتب اور یہ عزاداری احیاء دین کا باعث ہے، یعنی دین کو زندہ کرنے کا۔ دین خشک مفاہیم کا نام نہیں ہے، دین پریکٹیکل عمل کے ایک پورے نظام کا نام ہے، اور وہ نظام توحید سے شروع ہوتا ہے اور معاد تک اس کے اجزاء اس نظام کی بنیادوں کو تشکیل دیتے ہیں، اور اس کے بعد جب ان بنیادوں پر دین کا درخت اگتا ہے اور تناور بنتا ہے تو پھر نماز سے اس کا آغاز ہوتا ہے اور تبرہ پر اس کا اختتام ہوتا ہے، جس کو آپ فروع دین کہتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات ہم غلط فہمیوں کا شکار ہیں، بعض اوقات ہم معاشرتی روشوں میں بہہ کر دین کی روح سے ذرا دور ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات ہمارے اپنے معاشرے کے اندر، اسی معاشرے کے اندر آپ سنتے ہیں کہ شیعہ تبرہ کرتے ہیں، درست بھی کہتے ہیں کہ تبرہ کرتے ہیں، لیکن تبرہ کا مطلب کیا ہے؟ اس میں نہ شیعہ کلیئر ہے نہ اہل سنت کلیئر ہے۔ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تبرہ کا مطلب کیا ہے۔ آیا بد زبانی، گالم گلوچ، ناموس کی گالیاں، کسی کے لیے بد تہذیبی اور بد تہذیبی کے رویے، کیا یہ تبرہ ہے؟ یا پھر تبرہ دین میں کسی اور چیز کا نام ہے؟ میں چونکہ موضوع میرا کچھ اور ہے، میں کسی اور موضوع پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن یہ میں ایک وضاحت کے لیے، تھوڑا سا ذہن کلیئر کرنے کے لیے یہ بات آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ یاد رکھیے کہ تبرہ بے رے حمزہ 3 حروف کے مجموعے پر مشتمل ایک لفظ ہے، جس کو عربی میں کہتے ہیں براءہ۔ براءہ یعنی بری ہونا۔ بری ہونے کا مطلب کیا ہے؟ لا تعلق ہونا، بری الذمہ ہونا، اپنے عدم تعلق کا اعلان کرنا، یہ اس کا معنی ہے۔ قرآن کریم میں ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ کہہ کر اللہ نے اپنے آپ کو بھی کہا ہے کہ میں تبرہ کرنے والا ہوں۔ اللہ نے قرآن میں سورہ توبہ اٹھائیے، اس کی ابتدائی آیات پڑھیے، وَآذَانٌ مِّنَ اللَّهِ یوم الحج الاکبر، اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کب؟ حج اکبر کے دن۔ اس کی پوری ڈیٹیل ہے، اس ڈیٹیل میں ظاہر ہے پوری مجلس گزر جائے گی، اس لیے میں اس کی طرف لے جاؤں۔ وَآذَانٌ مِّنَ اللَّهِ یوم الحج الاکبر، حج اکبر کے دن اللہ کی طرف سے آذان، آذان یعنی اعلان۔ یہ جو آپ مسجدوں سے
اللہ اکبر کہہ کر اعلان کرتے ہیں کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، اس کو آپ کہتے ہیں اذان۔ عربی میں وہ اذان اعلان کے معنی میں ہے، چاہے وہ اعلان کسی بھی حوالے سے ہو۔ قرآن اس لیے کہتا ہے وَآذَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے۔ کیا اعلان ہے؟ وَآذَانٌ مِّنَ اللَّهِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اللہ مشرکین سے بیزار ہے۔ وَرَسُولُهُ، اور اللہ کا رسول بھی مشرکین سے بیزار ہے۔ تو یہ براءت ہے، یہ بیزاری کے معنی میں، اور یہ بیزاری دین میں داخل ہونے کی پہلی شرط ہے۔ تبرع دین میں داخلے کی پہلی شرط ہے۔ توجہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تو پہلی شرط گالی تو ہو نہیں سکتی، تو گویا یہ ایک عقیدہ ہے۔ وہ عقیدہ کہاں سے آیا؟ کہاں سے آیا؟ خود قرآن کریم سے۔ پہلا جو شخص مسلمان ہوا، وہ شخص کیسے مسلمان ہوا؟ کیا کہہ کر مسلمان ہوا؟ جی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ جو پہلا حصہ ہے یہ دو حصوں پر مشتمل ہے، اور اگلا حصہ ہے وہ بھی دو حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، یعنی لا الہ ایک حصہ ہے اور الا اللہ دوسرا حصہ ہے۔ یہ جو لا الہ ہے یہ کیا ہے؟ یہ تبرع ہے۔ توجہ ہے؟ یہ جو لا الہ ہے یہ ہے تبرع۔ کیا معنی ہے اس کا؟ کہ جتنے بھی الہ دنیا میں ہیں ان سب کی طرف میں پیٹ کر رہا ہوں، سب پر کراس لگا رہا ہوں، سب کی نفی کر رہا ہوں، سب کا انکار کر رہا ہوں۔ لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے۔ الا اللہ کیا ہے؟ تولا۔ الا اللہ کیا ہے؟ تولا، یعنی میں صرف ایک اللہ کو مانتا ہوں، باقی تمام الہوں کو، باقی تمام خود ساختہ خداؤں کا منکر ہوں، اور ان سے اپنی لا تعلقی کا اعلان کر رہا ہوں۔ تو گویا مسلمان بننے کے لیے جو سب سے پہلے آپ کلمہ پڑھتے ہیں، خود اسی کلمہ کے اندر تبرع بھی ہے، تولا بھی ہے۔ تبرع پہلے ہے، تولا بعد میں ہے۔ وہ تولا قبول ہے ہی نہیں اسلام میں جس میں تبرع نہ ہو۔ توجہ ہے آپ کی؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ کو قبول کریں اور باقی خداؤں کو بھی قبول کریں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے اللہ نے بھی جو ترتیب رکھی وہ بڑی عجیب رکھی، بڑی عجیب رکھی۔ کہہ سکتا تھا کہ پہلے تولا کا اعلان کرو اس کے بعد تبرع کرو، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ نے پہلے کہا تبرع، سب سے برات، سب سے بیزاری، سب سے اعلان لا تعلقی، یہ کر لو پہلے، سب سے اعلان لا تعلقی کرو۔ اس اعلان لا تعلقی کے بعد اب آؤ توحید کے دائرے میں داخل ہو کر کہو میرا صرف ایک ہی اللہ ہے، لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد جب آپ نے اس کو قبول کر لیا تو پھر نبی کی رسالت، نبوت اور ولایت کو قبول کرنا کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں۔ اس لیے وہ اسی اللہ کا جس کو آپ نے اس کلمے میں جس کے ہونے کا، جس کی معبودیت کا، جس کی الوہیت کا اقرار کیا ہے، اسی کا بھیجا ہوا نبی ہے۔ صلوات بھیجے پر محمد والے۔ ایک دفعہ پھر ذرا اونچی آواز سے صلوات بھیجیے۔ اس لیے یاد رکھیے جب آپ فروع دین قبول کرتے ہیں دین کو تو آپ پر فروعات دین پر عمل کرنا ضروری ہے۔ فروعات دین میں نماز پڑھنا ضروری ہے، روزہ ضروری ہے، زکوٰۃ ضروری ہے، حج ضروری ہے، امر بالمعروف ضروری ہے، نہی عن المنکر ضروری ہے، تولا بھی ضروری ہے اور تبرع بھی ضروری ہے۔ یہ جو تبرع اور تولا ہے فروع دین میں، یہ کیا ہے؟
یہ تولا یعنی اللہ اور اس کے بھیجے ہوئے ولیوں کی ولایت کا اقرار تولا ہے. اللہ اس کے بھیجے ہوئے ولی، چاہے وہ رسول ہو چاہے وہ امام ہو، اس بھیجے ہوئے رسول کی ولایت اور آل رسول کی ولایت کا اقرار تولا ہے. اور ان کے مقابلے میں ہر اس شخص کا انکار جنہوں نے ان کے مقابلے میں کھڑے ہو کر اپنی حیثیت منوانی چاہیے، اس کا انکار. اس کی تبرہ گالی نہیں ہے، بدزبانی نہیں ہے، دشنام نہیں ہے، سب اور شتم نہیں ہے. ائمہ کا سکھایا ہوا، نبی کا سکھایا ہوا اور خود قرآن کا سکھایا ہوا، خود اللہ کا سکھایا ہوا وہ اصول ہے جس کی بنیاد پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے. آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں، آیت الکرسی میں ایک جملہ یا ایک آیت یہ ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ. خود اس آیت میں بھی پہلے آپ کیا کر رہے ہیں؟ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جس نے طاغوت کا انکار کیا، یعنی طاغوت اللہ کی حاکمیت کے مقابلے میں کھڑا ہر وہ حاکم جو اللہ کی حاکمیت کے مقابلے میں اپنی حاکمیت کا اعلان کرے، وہ طاغوت. اللہ بھی قرآن کریم میں کہنا پہلے ان تمام طاغوتوں کا انکار کرو، اس کے بعد مجھ پر ایمان کا اعلان کرو. یعنی پہلے مجھ پر ایمان نہیں، پہلے ان کا انکار. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جب تم نے طاغوت کا انکار کیا اور اس کے بعد مجھ پر ایمان لے آئے تو اس لیے پہلا مرحلہ طواغیت اور غیر خدائی حاکموں کا انکار اور اس کے بعد اللہ اور اللہ کے بنائے ہوئے حاکموں کا اقرار. وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن باللہ، اور ایمان باللہ. جب تم نے یہ کام کر دیا تو پھر کیا ہے؟ پھر کیا ہے؟ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس نے سنگین ترین، بھاری ترین، عظیم ترین، بلند ترین چیز کو تھام لیا ہے، اب گمراہی ممکن نہیں ہے. لہٰذا یہ جو تولا اور تبرہ ہے آپ کے عقائد کا حصہ ہے، دین کا حکم ہے، قرآن کا حکم ہے، گالی نہیں ہے. گالی دینے والا شیعہ ہو نہیں سکتا. توجہ، گالی دینے والا شیعہ نہیں ہو سکتا. گالی دینے والا آل رسول کا تابعدار نہیں ہو سکتا. گالی دینے والا جس کی زبان گندی ہو وہ نبی اور آل نبی کا پیروکار نہیں ہو سکتا. اس لیے زبانوں کو ہمیشہ پاک، دلوں کو ہمیشہ پاک ہونا چاہیے. ہاں، اس دل میں علی کے دشمن کی ذرہ برابر کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے. نبی کے دشمن کی ذرہ برابر کوئی جگہ اس دل میں نہیں ہونی چاہیے. وہ دل نہیں ہے، گٹر ہے جہاں پر اللہ اور نبی اور علی کے دشمن کے لیے نوک کے سوئی کے برابر، سوئی کے نوک کے برابر بھی گنجائش ہو تو پھر وہ دل نہیں ہے، وہ گٹر ہے. دل کو دل بنانے کے لیے علی کی ولایت میں پوری طرح سے آنا، نبی کی ولایت میں پوری طرح سے داخل ہونا اور اللہ کی ولایت میں پوری طرح سے داخل ہونا ضروری ہے. صلوات بھیجیے محمد وآل محمد. ایک دفعہ پھر ذرا اونچی آواز سے صلوات بھیجیے محمد وآل محمد. عزاداری سید الشہداء اور ذکر حسین ہر درد کی دوا ہے، ہر درد، ہر مرض کا علاج ہے، ہر تاریکی کو روشنی میں تبدیل کرنے کا ذریعہ ہے. اب سوچئے اگر ایسا کہ عزاداری سید الشہداء کے ذریعے سے ہر بیماری کا علاج ہو سکتا ہے تو پھر ہمارے اندر موجود بیماریاں ختم کیوں نہیں ہوتی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا ہم
علاج پروف ہو چکے ہیں یا پھر ہماری دوا میں کوئی اور ملاوٹ شروع ہو گئی ہے. کوئی چیز کی بات نہیں ہے. یا دوا میں ملاوٹ ہے یا پھر ہم اتنے زیادہ آلودہ ہو چکے ہیں کہ اب جتنی بھی اینٹی بائیوٹک گولیاں دوائیں ہمیں کھلائی جائیں اس ہمارے اندر کے باڈی کے روح کے اثرات پر وہ اینٹی بائیوٹک دوائیں اثر نہیں کرتی. اب دونوں میں سے کون سی صورت ہے؟ اپنے اندر خود انسان کو جھانک کر دیکھنا چاہیے. ذکر حسین، حب حسین، عشق حسین اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ عظیم ترین نعمت ہے کہ اگر یہ نعمت انسان کو مل جائے تو اس کی زندگی بدل جائے، حقیقتاً بدل جائے. اس کی زندگی کیسے بدلتی ہے؟ بدن کی شکل نہیں بدلتی، اس کے رویے بدلتے ہیں، اس کا اخلاق بدلتا ہے، اس کی نگاہ بدلتی ہے، اس کے انداز اور اطوار بدلتے ہیں، معاشرے کے لوگوں کے ساتھ اس کا سلوک بدلتا ہے، والدین کے ساتھ اس کے سلوک کا طور و طریقہ بدلتا ہے، بچوں کے ساتھ اس کے سلوک کا طور و طریقہ بدلتا ہے. اور یہ ساری تبدیلیاں ایک ہی عامل کے سبب سے ہیں اور وہ عامل حسین ابن علی کی محبت اور ان کا عشق ہے. عشق حسین. 2-4 سال پہلے جب یہ کورونا سے پہلے جو لوگ آپ میں سے عراق گئے ہوں گے مشی میں 40 کے ایام میں، انہوں نے دیکھا ہوگا ایک بہت بڑا نعرہ اور شعار نجف سے کربلا تک ہر جگہ بڑے بڑے بینرز اور بل بورڈز کی صورت میں وہ شعار لگایا گیا تھا. وہ کیا تھا؟ الحسین یجمعنا. حسین ہمیں متحد کرتے ہیں. حسین کا نام ایسا ہے، نام، اس نام کے اندر کشش ایسی ہے، اس نام کے اندر جاذبیت ایسی ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص حسین پر روئے مجھے وہ برا لگے؟ ممکن ہے نہیں. ہاں تب مجھے برا لگے گا جب میں خود بیمار ہوں گا. اگر میں صحیح ہوں تو حسین پر رونے والا، حسین سے عشق کرنے والا مجھے برا نہیں لگ سکتا. حسین سے محبت کرنے والا کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. حسین سے محبت کرنے والا معاشرے کے اندر خود حسین کی طرح سے منارے نور بنتا ہے. لہذا حسین سے جڑ جانا معاشرے کو روشن کرنے کے برابر بھی ہے اور مترادف بھی ہے. اس کی عزاداری ہے سید الشہداء، روشنی پھیلانے کا ذریعہ ہے، محبتوں کو پھیلانے کا ذریعہ ہے، قوم کے اندر امنگیں جگانے کا ذریعہ ہے، ان کو اس ریسمان خدا سے، عروۃ الوثقیٰ سے جوڑنے کا ذریعہ ہے. وہ جو اللہ کی رسیہ ہے، وہ جو اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے، وہ جو اللہ کا ولی ہے، اس سے جوڑنے کا ذریعہ ہے. ہمارے معاشرے کی بدقسمتی ہے کہ ہم اس طرح کے عناوین کے تحت اپنی اندر کی بیماریوں کو دوسرے لوگوں تک منتقل کرتے ہیں، کسی کو غالی کہہ کر اور کسی کو مقصر کہہ کر. یہ جو غالی اور مقصر ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، یہ گویا ہمارے اندر کی وہ بیماریاں ہیں جس کے تحت نقصان ہم ایک دوسرے کو بھی پہنچا رہے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ خود دین اور مکتب حسین کو بھی پہنچا رہے ہوتے ہیں. مکتب حسین جوڑنے کا نام ہے. حسین ابن علی انسانوں کو خدا سے جوڑنے والی ہستی کا نام ہے. حسین ابن علی انسانوں کے اندر تطہیر کی تبدیلی لانے والی ہستی کا نام ہے. حسین ابن علی انسان کے شعور کو جگانے والی ہستی کا نام ہے. حسین ابن علی بے وقوفیوں سے، نادانیوں سے، جہالتوں سے انسان کو نکال کر علم اور عمل کی روشنی میں لا کر اس کو ذمہ دار انسان بنانے والی ہستی کا نام ہے. لہذا حسین ابن علی سے کوئی جڑ جائے تو پھر وہ کبھی بھی حسین ابن علی ہی کے کسی اور پیروکار کے خلاف نہ لب کھولتا ہے نہ ہاتھ اٹھاتا ہے. ممکن نہیں ہے. اگر ایسا کرتا ہے تو پھر سمجھو کہ اس کے اندر کہیں پر کوئی بیماری ہے، کہیں پر کوئی کمی ہے. دشمن آپ کو لڑاتا ہے. اس لیے حسین ابن علی کی راہ کو
ہمیں جاننا بھی چاہیے، پہچاننا بھی چاہیے اور اپنانا بھی چاہیے۔ اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ کو وہ دین پسند ہے جو آپ کا دل چاہتا ہے یا وہ دین پسند ہے جو حسین چاہتے ہیں، آپ کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ وہ جو آپ کی پسند ہے یا وہ جو حسین ابن علی کی پسند ہے؟ اگر میں اپنی پسند کو حسین ابن علی پر تھوپوں تو پھر وہ حسین ابن علی کا دین نہیں ہے، وہ میری اختراع ہے جس کا دین سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ میری خواہش کا نام ہے۔ اور اگر میں اپنی مرضی کی باتیں، اپنی رضا، اپنی خواہش اور اپنی آرزو اور تمناؤں کو ایک زنجیر میں باندھ کر اس کا دوسرا حصہ، دوسرا سرا حسین ابن علی کے ہاتھ میں دوں اور یہ عرض کروں کہ اب جدھر آپ نے لے کر جانا ہے میں نے جانا ہے، تو یہ ہے حسین کی ولایت، حسین کی عزاداری، حسین کی شناخت، حسین کی تابعداری اور حسین کے ذکر کا بنیادی مقصد۔ حسین کے ذکر کا بنیادی مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم رو کر گھر جا کے سو جائیں، یہ نہیں ہے۔ رونا تطہیر ہے، رونا پاکیزگی کا بہترین ذریعہ ہے، لیکن اس پاکیزگی کے نتیجے میں کچھ اور اعمال کرنے ہیں۔ وضو مقدمہ ہے کس چیز کا؟ نماز کا۔ آدمی وضو کرے نماز کوئی نہ پڑھے تو اس وضو کا کوئی فائدہ ہے کوئی فائدہ؟ آدمی عزادار ہو لیکن حسین ابن علی کے پیچھے نہ چلے تو وہ عزاداری ہمیں حسینی نہیں بناتی۔ حسین بننے کے لیے، حسینی بننے کے لیے حسین کے اہداف کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ ہم عام طور پر معاشرے کے اندر ایک غلط فہمی کا شکار رہتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہم شیعہ ہیں، ہم باقی مسلکوں کی طرح سے ایک مسلک ہے، ہم باقی فرقوں کی طرح سے ایک فرقہ ہے۔ یہی سے ہماری کوتاہی اور فکری تنگ نامانی کا اظہار ہوتا ہے۔ ذرا غور سے دیکھیے ہم کون ہیں، ہماری شناخت کیا ہے؟ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ کے حکم سے نبی سے سیکھا، ایسا ہی ہے، نبی سے سیکھا۔ علی ولی اللہ بھی نبی سے سیکھا۔ باقی تمام طبقات کے ساتھ جو بنیادی ترین اختلاف ہے وہ کیا ہے؟ علی کی ولایت، علی کی حکومت، علی کی خلافت، یہی ہے۔ باقی تمام چیزیں تو پتہ ہی ہیں، اس کے بعد کی ہیں۔ یہ چیز باعث اختلاف رہی ہم اور باقی لوگوں کے درمیان۔ باقی چیزیں ساری سانجی ہیں، ایک طرح کی۔ یہ جو چیز باعث اختلاف رہی یہ آیا ہم نے اپنے اختیار سے پکڑی یا اللہ اور رسول کے حکم سے پکڑی؟ اگر اللہ نے کہا بلغ ما انزل الیک اور رسول نے پہنچایا اور ہم نے کہا قبلنا، ہم نے قبول کر لیا، تو ہم نے گویا اللہ کے حکم کی اطاعت کر کے اس دین کا انتخاب کیا جو دین اللہ نے بھیجا۔ اگر رسول کریم نے فرمایا من کنتو مولاہ فہذا علی مولاہ، اور اس کے جواب میں ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے جس کو ولی بنایا ہم نے اس کو اپنا ولی مانا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی اتباع کی، رسول کی اتباع کی اور رسول کے حکم پر سر تسلیم خم کیا۔ اس کا مطلب ہے دین وہی ہے جو رسول نے دیا۔ اب وہ دین جو رسول نے دیا اگر آپ نے لے لیا ہے تو پھر دین وہی ہے جو آپ نے لے لیا ہے۔ جو اس رستے سے ہٹے وہ فرقہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ رستہ یہ فرقہ نہیں ہے، یہ دین ہے۔ لہذا مکتب اہل البیت مسلک نہیں ہے، مکتب اہل البیت اصل دین ہے، اصل دین۔ کیوں اصل دین ہے؟ اس لیے کہ نبی کریم نے خود اہل سنت اور اہل تشیع دونوں علماء کی زبانی، دونوں محدثین کی زبانی، دونوں مورخین کی زبانی، دونوں فقہاء کی زبانی، دونوں متکلمین کی زبانی، دونوں مکاتب فکر کے
ہم تک جو بات پہنچائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ رسول کریم نے فرمایا کہ میرے بعد دو چیزیں ہیں، ایک قرآن ہے اور ایک اہل البیت، یہ دونوں ساتھ ہیں اور تا قیامت ساتھ ہیں، تا حوض کوثر ساتھ ہیں۔ ہدایت چاہتے ہو تو ان کو پکڑ لو۔ میں ظاہر ہے حدیث سکرین پر بات نہیں کرنا، صرف اشارتاً گزر رہا ہوں، صرف اشارہ آپ کے ذہن میں سارے یہ مطالب موجود ہیں۔ یہ جو رسول نے فرمایا کہ اگر ہدایت چاہتے ہو، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، اگر میرے بعد ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑو تو مکمل طور پر ہدایت کے راستے پر تم گامزن ہو جاؤ گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر کسی ایک کو بھی چھوڑ دو تو پھر ہدایت تمہارے قریب سے گزر جائے گی، تم ہدایت سے محروم رہو۔ ہم نے قرآن کو بھی پکڑا اور نبی کریم کی آل اور عطرت کو بھی پکڑا۔ ہم نے اس لیے جب دین لینا تھا تو یا قرآن سے لیا یا قرآن کی تفسیر میں اہل البیت سے لیا۔ اس لیے ہمارا یہ بات بھی میں وضاحت کرتا چلا جاؤں اپنے ان تمام دوستوں اور عزیزوں کے لیے جو چاہے شیعہ ہوں سنی ہوں، جب بیٹھتے ہوں تو محدود سوچ کے ساتھ دین کی طرف نہ دیکھیں، بلکہ اس وسعت کے ساتھ دیکھیں جس وسعت کے ساتھ اللہ نے دیکھا، نبی نے دیکھا، علی نے دیکھا، آل علی نے دیکھا، اس وسعت کے ساتھ۔ اسی لیے یاد رکھیں کہ ہم جب دین لیتے ہیں تو قرآن سے لیتے ہیں، جب دین لیتے ہیں رسول اللہ سے لیتے ہیں، اور رسول اللہ اور قرآن کے بعد اگر دین لیتے ہیں تو وہاں پر ہمارے سامنے دو مآخذ اور مصادر دین ہیں جو ہم تک دین پہنچاتے ہیں۔ ان میں کون کون ہیں؟ ایک اہل البیت ہے، ایک خود صحابہ کرام ہے۔ اہل البیت اور صحابہ کرام ہے۔ جو مسائل ایسے ہیں کہ صحابہ کرام اور اہل البیت دونوں ہم تک اسی طرح سے پہنچا رہے ہیں، ایک طرح سے ہم دونوں سے قبول کرتے ہیں، چاہے یہ کہیں چاہے وہ کہیں۔ توجہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ لیکن جہاں اختلاف پیدا ہو جائے، اہل البیت کچھ کہیں اور صحابہ کرام کچھ کہیں، تو ہم پھر انتخاب صحابہ کا نہیں کرتے، پھر انتخاب اہل البیت کا کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے صحابہ کو نہیں، اہل البیت کو قرآن کی جوڑی بنایا ہے۔ رسول اللہ نے ہدایت کا ذریعہ قرآن کے ساتھ اگر کسی کو بنایا ہے تو وہ اہل البیت ہے۔ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، اور انہی اہل البیت کے چشم و چراغ اور روشن چہرے کا نام حسین ابن علی ہے۔ یہ جو حسین ابن علی کی یاد مناتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، یہ آیا صرف یاد منانے کے لیے، جیسے مثلا قائد اعظم کی یاد منائی 14 اگست میں، ایک دن ہم نے جشن کر لیا، ایک دن ان کی پیدائش منا لی، ایک دن ان کی وفات منا لی، ایک سیمینار کر لیا، گھر چلے گئے۔ کیا یہی ہے حسین ابن علی کے ساتھ بھی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ حسین ابن علی کی یاد ہمیں ایمان دیتی ہے، ہمیں جذبہ دیتی ہے، ہمیں زندگی کی حرارت دیتی ہے، ہمیں جینے کا حوصلہ دیتی ہے، ہمیں اڑنے کے لیے پر دیتی ہے، ہمیں سوچنے کے لیے شعور دیتی ہے۔ حسین ابن علی کی عزاداری اور آپ کی یاد اور آپ کا ذکر صرف ایک سیمینار اور ایک مجلس کی حد تک ثواب کمانے کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ حیات انسانی کو اعلیٰ ترین مقام تک پہنچا کر فرشتوں کے لیے انسان کو معبود بنانے کی جو تحریک اللہ نے شروع کی تھی، اس کی معراج کا نام ذکر حسین ابن علی ہے۔ اس کے ذریعے سے انسان اس مقام تک پہنچتا ہے۔ اس لیے اگر انسان معنوی حوالے سے، باطنی حوالے سے ترقی کرنا چاہے، باطنی حوالے سے اہل معنی، اہل باطن، اہل روح بننا چاہے اور اس کی روح میں شفافیت آئے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حسین ابن علی کے ذریعے سے رسول تک پہنچے اور اللہ تک پہنچے۔ حسین سے جڑے بغیر انسان وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، حسین ابن علی اللہ تک پہنچنے اور نجات تک پہنچنے کا سب سے زیادہ بڑا اور سب سے زیادہ تیز ذریعہ ہے۔ ذرائع بہت ہیں
نبی ذریعہ ہے، علی ذریعہ ہے، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ذریعہ ہے، امام حسن مجتبیٰ ذریعہ ہے، باقی تمام ائمہ ذریعہ ہے، لیکن حسین کی بات اور طرح کیا ہے، حسین ابن علی اور طرح کیا ہے، اور طرح کی شخصیت ہے۔ چونکہ حسین ابن علی کے اکاؤنٹ میں جو اتنی عظیم قربانی ہے، اس قربانی کے نتائج پورے عالم پر مرتب ہوئے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی حسین ابن علی کو جو مقام عطا کیا ہے، وہ مقام ایسا ہے کہ جو بھی اللہ تک پہنچنے کے لیے قدم اٹھائے، چاہے جتنا آلودہ ہو، اگر اخلاص کے ساتھ حسین کے دروازے پر جاتا ہے تو اس کے جانے کی دیر ہے اور ادھر سے نجات ملنے کی دیر ہے۔ حسین ابن علی اس حوالے سے مؤثر ترین دروازہ، مؤثر ترین دروازہ۔ ان دنوں سیلاب کی وجہ سے ظاہر اعلانات ہو رہے ہیں، مختلف لوگ اعلانات کر رہے ہیں، تو کل ٹی وی پہ ایک پروگرام تھا، وہاں پر میں نے یہ بات کہی، بعض لوگوں نے پھر سوال کیا، جب سوال کیا تو میں نے کہا میں اس کا جواب دیتا ہوں، جواب بھی دیا، آپ کو بھی بتانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے ہماری جو زندگی ہے، اس زندگی میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کون سا کام حسین ابن علی کو پسند ہے اور کون سا کام پسند نہیں ہے۔ حسین ابن علی کی ساری زندگی خلق خدا کی خدمت میں گزری ہے، خلق خدا کی۔ حسین ابن علی کا دل خلق خدا کے لیے دھڑکتا تھا، حسین ابن علی کی خوشی خلق خدا کی خوشی کو دیکھ کر تھی، غم خلق خدا کے غم کو دیکھ کر۔ اس لیے حسین ابن علی کے منشا کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جب ہم زیارت پر جاتے ہیں تو اس زیارت کے نتیجے میں ہمیں ایک نئی روح ملتی ہے، نئی تازگی ملتی ہے، نیا جذبہ ملتا ہے، نئی پاکیزگی ملتی ہے، نئی چارجنگ ہماری ہوتی ہے۔ جس طرح سے آپ بیٹری چارج کرتے ہیں بجلی سے لگا کے ایک لمٹ کے اندر، جب چارج ہو جائے تو وہ بیٹری پوری طاقت کے ساتھ کام کرتی ہے۔ ہماری اس بیٹری کی چارجنگ کا نام حسین ابن علی کی زیارت ہے۔ ہم اگر حسین ابن علی کی زیارت نہ کریں تو مردہ ہو جائے، ذکر حسین نہ کریں تو مردہ ہو جائے، لیکن اس چارجنگ کا نتیجہ کیا ہے؟ حسین کی راہ کو زندہ کرنا، حسین کی راہ کو زندہ کرنا۔ لیکن اگر بعض لوگ میں نے دیکھے، آپ نے بھی یقین دیتے ہو، یہاں پر ٹھیکیداری کرتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، سڑک بناتے ہیں، غلط مال استعمال کرتے ہیں، بلڈنگ بناتے ہیں، سیمنٹ کا ریشو بہت کم رکھتے ہیں، سریا استعمال کرتے ہیں، ناقص استعمال کرتے ہیں، پیسہ بچاتے ہیں، اور ہر سال یا عمرے پہ جاتے ہیں یا زیارات پہ جاتے ہیں، اور ہر سال جاتے ہیں۔ کیا یہ زیارت ہے؟ کیا یہ عمرہ ہے؟ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عمرہ یا زیارت کے نتیجے میں جو پاکیزگی آنی چاہیے، اس عمل کے نتیجے میں وہ پاکیزگی نہیں آ رہی، بلکہ وہ شخص اپنے آپ کو زیارت کی وجہ سے دھوکہ دے کر واپس آ کے دوبارہ اس سے زیادہ کرپشن کرتا ہے، اور جو پیسہ اس نے وہاں پر خرچ کیا اس سے کئی گنا زیادہ اپنی داڑھی کے ذریعے سے اور اپنے حاجی اور زوار کے ٹائٹل کے ذریعے سے زیادہ کماتا ہے۔ تو یہ اس کے تجارت کا ذریعہ ہے، عبودیت کا ذریعہ نہیں ہے۔ زیارت حسین عبودیت کا ذریعہ ہے، عبودیت۔ اس لیے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ حسین کیسے راضی ہوتے ہیں، حسین کیسے راضی ہوتے ہیں۔ حسین کو راضی کرنے کے لیے بعضوں کا ہمارے بریلوی بہن بھائی، ہمارے بزرگ، ہمارے علماء نعتوں میں، قصائد میں پڑھتے ہیں کہ کاش ہمیں مدینہ میں موت آئے۔ ہمارے شیعہ بالعموم پڑھتے ہیں ہمیں کربلا اور نجف میں موت آئے۔ کیا حقیقتاً بھی یہی ٹھیک ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، تھوڑی دیر کے لیے۔ کربلا کی مقدس سرزمین بہت مقدس ہے، لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ یزید کے جتنے لشکری حسین ابن علی اور آل حسین کے ہاتھوں قتل ہوئے، ان میں سے اکثر وہیں پر کربلا میں دفن بھی ہو گئے۔ آپ نے تاریخ بھی پڑھی ہے، سنی بھی ہے۔ تو کیا کربلا میں دفن ہونے سے ان کی یزیدیت ختم ہو گئی؟ نہیں، وہ مجرم ہے، چاہے وہ زمزم سے نہلا کر دفنا دیے جائیں،
یا غلاف کعبہ کو کفن بنا کر ان کو لپیٹ کر دفنا دیا جائے، وہ نجس ہیں، نجس رہیں گے اس لیے کہ ان کے اندر طہارت نہیں آئی۔ اور ان کے مقابلے میں بڑے ایسے لوگ ہیں جو کربلا میں نہیں تھے، مکہ میں نہیں تھے، مدینہ میں نہیں تھے، نجف میں نہیں تھے، دور تھے، لیکن ان کی روح حسین ابن علی سے جڑی ہوئی تھی، ان کی روح محمد عربی سے جڑی ہوئی تھی، ان کی روح علی ابن ابی طالب سے جڑی ہوئی تھی۔ نتیجتاً وہ کربلا سے، نجف سے یا مدینہ سے ہزاروں کلومیٹر دور مرے، لیکن عالم برزخ میں نبی کے ساتھ کھڑے ہیں، علی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ علی اور نبی کے ساتھ کھڑے ہونے اور ان کے تقرب کا مقام حاصل کرنے کے لیے کربلا میں یا مدینہ میں مرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ جہاں پر بھی جیو یا مرو اس جگہ کو علوی بناؤ، نبوی بناؤ، اس مقام کو، اپنے گھر کو علی کا گھر بنا دو، اپنے دل کو نبی کا گھر بنا دو، اپنی زندگی کو نبوی اور علوی زندگی بنا دو۔ اب آپ افریقہ میں بھی مرے تو وہاں پر بھی آپ نبی کے سائے میں، لیکن اگر نبی کے قریب رہ کر نبی سے دور ہو تو پھر چاہے آپ کہیں پر بھی دفن ہو، کہیں پر بھی مرے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اصل چیز نبی کی اتباع، علی کی اتباع، اہل بیت کی اتباع اور ان کی محبت، ان کے عشق اور ان کی اس مودت کی گرمی سے اپنی روح کو سرشار کرنا۔ اور جب ایسا ہو تو پھر انسان عملی زندگی میں دیکھتا ہے فلان جگہ اگر حسین ابن علی ہوتے تو کیا کرتے، معیار پھر اس کے لیے حسین ابن علی بن جاتے، معیار کو۔ اب سوچئے آج جو ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہا ہے، جہاں جس بھی طرح سے آپ برائیوں کو دیکھتے ہیں، اگر یہ برائیاں، اگر یہی برائیاں حسین ابن علی کی نگاہوں کے سامنے ہو تو حسین ابن علی کا کردار کیا ہوگا؟ خاموش دیکھ کر گزر جائیں یا کچھ کریں گے؟ جو وہ کریں گے وہی ہماری ذمہ داری ہے، جو وہ کریں گے۔ وہ اگر خاموشی سے گزر جاتے ہیں تو پھر خاموشی سے گزرنا ہماری بھی ذمہ داری ہے، لیکن اگر وہ اس ظلم کے خلاف، سرکشی کے خلاف، گناہ کے خلاف، اسیان کے خلاف اٹھتے ہیں تو پھر وہی اٹھنا میری ذمہ داری ہے۔ میں منہی سے شیعہ علی، مکتب اہل البیت کا پیروکار، میرا عقیدہ کیا ہے؟ میرا امام آئے گا، کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ معاشرے سے برائیوں کا خاتمہ کرے گا، اور کیا کرے گا؟ ظلم کو ختم کرے گا، کیا کرے گا؟ کرپشن کو ختم کرے گا، کیا کرے گا؟ لوگوں کو مؤمن بنائے گا، کیا کرے گا؟ لوگوں کو اللہ کی غلامی اور عبدیت میں لا کر ان کے اندر موجود عبودیت کے پوٹنشل کو اس مقام تک پہنچائے گا کہ ہر شخص اپنی جگہ ولی بنے گا، اس مقام تک پہنچائے گا۔ تو گویا ہمارے زمانے کے وہ امام جو میری نظروں سے اوجھل ہیں، لیکن ساری دنیا، سارے عالم کو جو دیکھ رہے ہیں، ان کی آمد کا مقصد یہ ہے کہ اس زمین اور دھرتی پر سے ظلم کا خاتمہ ہو اور انصاف کی حاکمیت ہو، برائیوں کو ختم کیا جائے اور نیکیوں کو حاکم بنا دیا جائے۔ یہی ہے نا ان کے آنے کا مقصد۔ اب اگر ان کے آنے کا مقصد یہ ہے تو میرے انتظار کا مقصد کیا ہے؟ کہ میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہوں جب وہ آئیں تو خود کہیں تاکہ میں تالیاں بجا کر جشن مناؤں، یا یہ کہ ان کے آنے سے پہلے میں گھر کی صفائی کروں، محلے کی صفائی کروں، نوجوانوں کو تیار کروں، ان کے ذہنوں میں وہ ذمہ داری کا احساس ڈالوں تاکہ وہ تیار ہو جائیں، اور جب وہ تشریف لائیں تو وہ اکیلے نہ ہو، ان کو سپاہی ملے، لشکر والے ملے، کمانڈر ملے، تاکہ وہ جب آئیں تو انہی جوانوں کے ساتھ مل کر برائیوں کا خاتمہ کریں۔ عقل یہی کہتی ہے، عقل یہی کہتی ہے۔ تو اب اگر عقل یہی کہتی ہے تو پھر ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ جہاں ظلم ہے اس ظلم کے خلاف، جہاں عدوان ہے اس عدوان کے خلاف اگر ہم ہاتھ سے کام کر سکتے ہیں تو کریں،
نہیں کر سکتے زبان سے کر سکتے ضرور کریں، نہیں کر سکتے کوئی مجبوری ہے، ایسی مجبوری جو عقل جس کو تسلیم کرتی ہو، تو پھر کم از کم درجہ کیا ہے، میں اس برائی سے اپنے اندر نفرت محسوس کروں اور اس برائی کے قریب کم از کم خود نہ جاؤں، اپنے بچوں کو نہ جاؤں، کم از کم درجہ یہ ہے۔ قرآن کریم ہم سب کے لیے ہدایت کی کتاب، قرآن کریم نے کیا کہا، ہمیں امت قرار دیا، کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، جو انسانوں کے درمیان اٹھائے گئے۔ کس لیے تم بہترین امت ہو، کس لیے اٹھائے گئے ہو؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، امر بالمعروف کرتے ہو اور نہی عن المنکر کرتے ہو، یعنی برائیوں کی طرف جانے والوں کو روکتے ہو، پیار سے، منطق سے، دلیل سے، آیتوں کے ذریعے سے، حدیث کے ذریعے سے، سیرت کے ذریعے سے، اخلاق کے ذریعے سے، نہیں ہے کہ درس لے کر ہر ایک کے پیچھے ایسے کھڑے ہو جاؤ کہ تمہارے دین کے اعلان سے لوگ دین سے بیزار ہو، نہیں، وہی رویہ جو نبی اور آل نبی کا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ میں تفسیر میں نہیں جاتا، تشریح میں نہیں جاتا، صرف ترجمہ کر کے گزر رہا ہوں۔ نبی کریم سے آپ پوچھیں کہ یا رسول اللہ ہم کیا کریں؟ فرماتے ہیں کہ آمنوا بالمعروف، امر بالمعروف کرو، ونہوا عن المنکر، نہی عن المنکر کرو۔ اگر نہ کروں تو کیا ہوگا؟ میں پوچھوں یا رسول اللہ اگر میں ایسا نہ کروں، امر بالمعروف نہ کروں اور نہی عن المنکر بھی نہ کروں، پھر کیا ہوگا؟ فرمائیں گے ان ترکتم، اگر تم نے ان دو فریضوں کو ترک کر دیا تو یہ ترک ایسے ہی ہے جیسے نماز چھوڑنا، جیسے روزہ چھوڑنا، جیسے زکوٰۃ چھوڑنا ہے، جیسے حج کو چھوڑ دینا۔ نماز چھوڑنے والوں کو آپ پسند کرتے ہیں؟ نہیں کرتے، تو پھر امر بالمعروف چھوڑنے والوں کو کیسے پسند کر لیتے ہیں؟ نہی عن المنکر کو چھوڑنے والوں کو کیسے پسند کر لیتے ہیں؟ اس لیے کہ نماز کی اہمیت ہمیں بتائی گئی ہے، لیکن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہمیت ہمیں بتائی نہیں گئی۔ یہ ہے المیہ، یہ ہے المیہ۔ دین کامل ہو تو تب دین ہے، ناقص نہیں۔ ایک بدن کی طرح سے ہے دین، اس لیے اس کے تمام اجزاء میں توازن ہے، جہاں توازن آؤٹ، دین آؤٹ۔ کوئی بھی بندہ ہم میں سے کوئی بھی، اس وقت ہم سب یہاں ماشاءاللہ نارمل انسان ہیں، لیکن فرض کریں ایک جوان باہر سے آتا ہے، اس کے اعضاء کے درمیان نارملٹی نہیں ہے، عدم توازن ہے، ایک ٹانگ لمبی ہے، ایک ٹانگ چھوٹی ہے، ایک کان بڑا ہے، ایک کان چھوٹا ہے، ناک لمبی ہے، آنکھیں بالکل چھوٹی ہے، ایک آنکھ ادھر ہے، ایک آنکھ ادھر ہے۔ آپ کو وہ انسان کیسا لگے گا؟ انسان لگے گا یا جوکر؟ انسان لگے گا یا ناقص؟ کامل یا ناقص؟ ناقص۔ دین بھی ایسا ہی ہے، جہاں دین نماز کی بات کرتا ہے وہیں پر امر بالمعروف کی بات کرتا ہے، وہیں پر نہی عن المنکر کی بات کرتا ہے، وہیں پر تولا کی بات کرتا ہے، وہیں پر تبرع کی بات کرتا ہے، وہیں پر نماز اور حج اور روزے اور زکوٰۃ اور باقی اعمال کی بات کرتا ہے، اور ان تمام اعمال کے درمیان توازن کا نام دین ہے۔ لہٰذا جب نبی کریم سے ہم پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر ہم امر بالمعروف نہ کریں، نہی عن المنکر نہ کریں، پھر کیا ہوگا؟ عجیب جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یسلطن اللہ علیکم شرارکم فیدعو خیارکم فلا یستجاب لہم، تمہارے معاشرے کے بدترین لوگ، سب سے برے لوگ، شر سے بھرے ہوئے لوگ، وہ تم پر مسلط ہوں گے، اور ضرور ہوں گے، ضرور ہوں گے، ضرور ہوں گے۔ یسلطن اللہ علیکم، یہ جو تاکید ہے مسلسل تاکید، بڑی آسانی سے رسول فرما سکتے تھے کہ یسلط اللہ علیکم، اللہ تم پر مسلسل کر دے گا، یہ نہیں کہا، فرمایا یسلطن اللہ علیکم، تم پر ضرور 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 اور حتماً اللہ ان لوگوں کو مسلط کر دے گا جو تمہارے معاشرے کے سب سے برے لوگ ہیں۔ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا فَيَدْعُوا خِيَارُكُمْ فَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ، تمہارے نیک لوگ، پرہیزگار لوگ، رونے والے لوگ، نماز پڑھنے والے لوگ، دعائیں کرنے والے لوگ روئیں گے،
گڑ گڑائیں گے، دعائیں مانگیں گے، خدایا یہ جو برے لوگ ہم پر مسلط کر دیے گئے ان سے ہماری جان چھڑا دے، اللہ ان کی کوئی دعا نہیں سنے گا۔ کیوں نہیں سنے گا؟ اس لیے کہ یہ اللہ نے مسلط نہیں کیا، تمہاری بدعملی نے مسلط کیا ہے، تمہاری خاموشی نے مسلط کیا ہے۔ چونکہ تم نے برے کو برا اور اچھے کو اچھا نہیں کہا، اس لیے برا طاقتور بنا اور اچھا کمزور ہو گیا۔ جب اچھا کمزور ہوا برا غالب آیا، جب برا غالب آیا تو صرف اقتدار میں غالب نہیں آیا، مسجد میں بھی غالب آیا، امام بارگاہ میں بھی غالب آیا، نماز میں بھی غالب آیا، باقی تمام دینی معاملات میں بھی غالب آیا، ٹرسٹوں میں بھی غالب آیا، انجمنوں میں بھی غالب آیا، خطابت میں بھی غالب آیا، منبر پہ بھی غالب آیا، چونکہ تم نے اچھے کو اچھا نہیں کہا اور برے کو برا نہیں کہا۔ نتیجتاً اب تمہیں دین کے نام پر بے دینی تمہارے منہ میں ڈالی جاتی ہے، تم اس کو نگل لیتے ہو دین سمجھ کر اور ہر روز دین سے دور ہو جاتے ہو۔ اب تمہارے نیک لوگ کہتے ہیں خدایا کس مصیبت میں پڑ گئے؟ خدا کہتا ہے تم نے خود اپنے آپ پر یہ مسلط ڈالی ہے، اس لیے کہ پہلے دن اگر تم زبان کھولتے تو ایسے برے لوگوں کو توفیق نہ ملتی آ کر تم پر مسلط ہونے کی۔ تمہاری خاموشی بروں کی حوصلہ افزائی کا باعث بنے، یہ قرآن کہتا ہے، یہ نبی کریم فرماتے ہیں۔ اس لیے قرآن نے کہا، اس لیے قرآن نے کہا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ کسی قوم کی حالت آ کر خود نہیں بدلتا۔ کب تبدیل ہوتی ہے قوموں کی حالت؟ جب اس قوم کے لوگ خود کھڑے ہوں اور پہچان لیں یہ برا ہے اور یہ اچھا ہے، برائی کے رستے کو روکیں اور اچھائی کے رستے کے فروغ کی کوشش کریں، خود کھڑے ہوں۔ خود کب کھڑے ہوں گے؟ جب ان میں شعور پیدا ہو۔ شعور کون پیدا کرے گا؟ ممبر۔ شعور کون پیدا کرے گا؟ خطیب۔ شعور کون پیدا کرے گا؟ عزاداری سید الشہداء کی مجلس۔ شعور کون پیدا کرے گا؟ جمعے کے خطبات۔ شعور کون پیدا کرے گا؟ آپ کے مدارس۔ اگر یہ دین کے ذمہ دار ادارے یہ کام نہیں کریں گے تو پھر آپ کا علم بن جائے گا سوداگری کا ذریعہ۔ میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں، علم قوم کی حریت کا پرچم ہے۔ علم جیسے کل میں نے عرض کیا کہ علم کسی قوم کی آئیڈیالوجی کی علامت ہے کہ یہ علم جس قوم کے ہاتھ میں ہو وہ قوم گویا اعلان کر رہی ہے کہ ہماری زمین کربلا ہے اور ہمارا ہر دن عاشورہ ہے۔ وہ علم اس چیز کی علامت ہے۔ لیکن اگر وہی علم کچھ سوداگروں کے ہاتھ میں آ جائے تو وہ جلوسوں میں وہ نکال کر آئیں گے، پلیٹوں میں ٹرے میں بھر بھر کے پیسے لے کر شام کو گھر چلے جائیں گے اور علم کو اتار کر سنبھال کے رکھ دیں گے، اگلے محرم میں پھر دوبارہ انہی پیسوں کے سمیٹنے کے لیے دوبارہ آ جائیں گے۔ علم پیسوں کے سمیٹنے کے لیے نہیں ہے، علم انسانوں کے اندر غیرت پیدا کرنے کے لیے، حوصلہ پیدا کرنے کے لیے۔ آزاداری کے تمام وہ طور و طریقے جو ہر معاشرے کے اندر اس معاشرے کے تقاضوں کے مطابق اپنائے گئے ہیں، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ اگر وہ دین سے نہیں ٹکراتا تو اس کا مطلب ہے کوئی فائدہ ہے اس کے اندر۔ اس فائدے کو تلاش کریں، اس حکمت کو تلاش کریں، اس حکمت کو جب آپ تلاش کریں گے تو خود بخود آپ کے اندر حسینیت جاگے گی۔ یہ جو سید الشہداء کی یہی عزاداری ہے، اگر انہی عزاداریوں میں ہم حسین ابن علی کو پہچان سکیں، حسین ابن علی کو پہچان سکیں کہ حسین ابن علی کیا کہتے ہیں۔ ابھی میں نے قرآن اور نبی کے چند جملے آپ کے سامنے رکھ لیے، اسی کے ضمن میں چلے بات امام حسین پر لے کے جاتے ہیں۔ امام حسین سے پوچھ رہے ہیں کہ یا مولا آپ نے کیوں قیام کیا، آپ کیوں اٹھے؟ ہمارے ممبروں سے باقی چیزیں بیان ہوں گی، یہ نہیں ہوں گی۔ کبھی ہم نے پوچھا مولا میں آپ کی عزاداری میں آ رہا ہوں یہ سیکھنے کے لیے کہ آپ سے میں سیکھ سکوں کہ آپ کیوں اٹھے، بتائیے آپ کیوں اٹھے؟ کیا فرمائیں گے؟ میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، تفصیل میں نہیں جاتا، بلکہ آخری حصہ ہی بیان کر رہا ہوں۔ آخری حصہ
لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اٹھاؤں کہ اپنے جد کی امت میں موجود اس فساد کو اصلاح میں بدل سکوں. اصلاح فی امت جدی، طلب الاصلاح یعنی اصلاح لانے کے لیے. اصلاح کہاں پر ہوتی ہے؟ آپ جب کوئی چیز لکھتے ہیں تو کسی بڑے سے اس کی اصلاح کرواتے ہیں. اصلاح کس معنی میں ہے؟ آپ کی غلطیوں کو وہ بڑا آ کر ٹھیک کر دے. یعنی جہاں پر غلطیاں ہیں ان غلطیوں کو نکال کر اس کو غلطیوں سے پاک کرنا اصلاح ہے. حسین میری فرماتے ہیں لطلب الاصلاح فی امت جدی، اپنے جد امجد محمد رسول اللہ کی امت میں موجود خرابیوں کو دور کر کے ان کی اصلاح کرنے کے لیے میں نکلا ہوں. اب جب آپ پوچھتے ہیں کہ یا ابن رسول اللہ اصلاح آپ کیسے کریں گے؟ فرماتے ہیں ان آمر بالمعروف و انہا عن المنکر، وہی جملہ جو اللہ نے کہا، وہی جملہ جو رسول اللہ نے کہا، وہی جملہ حسین ابن علی فرماتے ہیں کہ ان آمر بالمعروف و انہا عن المنکر، میں امر بالمعروف کروں گا، نہیں عن المنکر کروں گا. تو کیا اس سے ہو جائے گا؟ ہاں. کیسے؟ اسیر بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب، میں امر بالمعروف کے ضمن نہیں عن المنکر کے ذریعے سے اپنے جد محمد مصطفیٰ کی سیرت کو، اخلاق کو، ان کے کریمانہ انداز کو زندہ کروں گا، اور اسی طرح سے اپنے والد گرامی علی کی سنت کو زندہ کروں گا. یہ کیا ہے؟ یہ حسینیت ہے، یہ کربلا ہے، یہ عزاداری ہے. اس کے نتیجے میں انسان بلند ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں انسان عظیم ہو جاتا ہے. عظیم. ایک اور صلوات بھیجیے پر محمد وعلیہ. جو لوگ تھک گئے ہیں وہ ذرا صلوات بھیجیں. میں ختم کر دوں. جو لوگ نہیں تھکے وہ بھی ذرا صلوات بھیجیں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد. آواز بلند صلوات. میں اپنی گفتگو سمیٹ کر بالکل اختتام کر لیا، بالکل آخر، تاکہ اس سے زیادہ آپ کو جاگنے پر مجبور نہ کیا. ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیں پر محمد وعلیہ. یہ جو عزاداری ہے سید الشہداء ہے، اس میں ہم تاریخ پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں. جب تاریخ پڑھتے اور سنتے ہیں تو وہ اگر صرف کہانی کی حد تک ہو تو ہم غرض نہیں کرتا، لیکن اگر عبرت کے عنوان سے ہو تو ہماری روح کے اندر تبدیلی لاتا ہے. اور عاشورہ اس لیے عبرتوں کا نام، عبرتوں کا، سیکھنے کا. امام حسین علیہ السلام مدینہ سے نکلے، مکہ گئے، مکہ سے نکلے عراق کی طرف. سب کو معلوم ہے مدینہ سے جب نکلے تو آپ کا ساتھ دینے والے کتنے تھے اور آپ کا ساتھ چھوڑنے والے کتنے تھے؟ اکثریت نے ساتھ چھوڑ دیا، اور جنہوں نے مہربانی کی انہوں نے آپ کو روکنا چاہا. ایسا ہے یا نہیں؟ روکنا چاہا. جنہوں نے روکنا چاہا یقیناً ان کے پاس بھی دلیل ہوگی. انہوں نے کیا دلیل دی؟ بولا مدینہ آپ کا گھر ہے، آپ کا قبیلہ ہے، آپ کے رشتہ دار ہے، آپ نبی کی اولاد ہیں، یہاں پر آپ کی عزت ہے. آپ اگر مدینہ چھوڑ کر جائیں گے اور خصوصاً عراق کی طرف تو نمبر 1 جان سے جائیں گے، نمبر 2 در بدر ہو جائیں گے، نمبر 3 آپ کے گھر والے، بہن، بھائی، بیٹی، بچے، خاندان سارا بکھر جائے گا، اور نتیجتاً نقصان آپ کا ہوگا. اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ مدینہ ہی میں رہیں. جب مدینہ میں رہیں تو کوئی مشکل نہیں ہوگی، سارے لوگ آپ کے ساتھ.
تو یہیں پر رہ کر آپ اپنی عبادت بھی کریں، اپنی نماز بھی پڑھیں، اپنے روزے بھی رکھیں، نبی کریم کی بارگاہ میں جا کر زیارتیں بھی کریں، مکہ جا کر حج اور عمرہ بھی کریں، واپس آ جائیں، لیکن رہیں مدینہ۔ حسین بن علی علیہ السلام کی منطق اور ان کی دلیل کیا ہے؟ جب تک میں مدینہ چھوڑ کر اپنے بچوں کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر نکلوں نہیں، اس وقت تک اسلام کو میں بچا نہیں سکتا۔ حسین کی نگاہ میں اسلام ہے جس کو بچانا ہے، اور روکنے والوں کی نگاہ میں حسین ہے جن کو بچانا ہے۔ توجہ ہے؟ ان کی نگاہ میں جان مال گھر بچانا ہے، حسین کی نگاہ میں دین بچانا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مدینہ میں رہو سب کچھ ٹھیک ہے۔ حسین ابن علی علیہ السلام دور تک دیکھتے ہیں، اس لیے وہ ان کی طرح صرف سامنے کی چیزوں کو دیکھ کر فیصلہ نہیں فرماتے، حسین ابن علی فرماتے ہیں۔ اب ذرا دیکھیں، جو لوگ حسین ابن علی کا شعور کے ساتھ نہیں دیتے، ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ 61 ہجری میں کربلا کا واقعہ ہوا، 62 ہجری میں مدینہ پر حملہ ہوا، 63 ہجری میں مکہ پر حملہ ہوا۔ جب مدینہ پر حملہ ہوا تو تمام مورخین نے البدایہ والنہایہ نے بھی لکھا، طبری نے بھی لکھا، کامل نے بھی لکھا، اسیر ابن اسیر نے بھی لکھا، سارے لوگوں نے لکھا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ کہ جب مدینہ پر حملہ ہوا تو وہ لوگ جو نبی کے اس فرزند کو روک رہے تھے کہ آپ کی جان یہاں پر بچ سکتی ہے، آپ کا مال یہاں پر بچ سکتا ہے، آپ کا گھرانہ یہاں پر بچ سکتا ہے، آپ نہ جائیے، اب معاملہ کچھ ایسا ہو گیا کہ یزید نے اپنے فوجیوں کو مدینہ کی خواتین کے حوالے سے بھی آرڈرز دے دیے کہ تم پر سب کچھ حلال ہے، جو کرنا چاہو کرو۔ نتیجہ کیا ہے؟ سارے مورخین لکھتے ہیں کہ قبر نبی اور روضہ نبی کو استبل بنایا گیا۔ استبل 3 روز تک یزیدی فوج کے گھوڑوں کو نبی کریم کے اس احاطے کے اندر، جس کو جنت کا ٹکڑا کہا جاتا ہے، وہاں پر باندھا گیا۔ یہ جانور وہاں پر غلاظتیں کرتے تھے، نماز نہیں ہوتی تھی، تو کیا صرف یہی ہوتا تھا؟ نہیں۔ پھر یہ ہوا کہ انہوں نے قتل عام شروع کیا اور 10,000 لوگوں کو مارا۔ کتنے؟ 10,000۔ وہ کون لوگ تھے؟ قاری قرآن، حافظ قرآن، بڑی دل نشین آوازوں میں قرآن کی تلاوت کرنے والے۔ کسی بھی اسلامی مسلمان عالم سے پوچھتے، مورخ سے پوچھتے، شیعہ سننے کی بات نہیں ہے، سب اس بات کو لکھتے ہیں کہ 10,000 قاریان قرآن قتل ہوئے مدینہ کے اندر۔ اگر حسین کا ساتھ دیتے تو اس ذلت کے ساتھ تو قتل ہوتے۔ صرف یہی نہیں، جب یزیدی فوج پر مدینہ کی بچیوں کو یزید ابن معاویہ ابن ابی سفیان نے حلال کر دیا تو نتیجتاً اگلے سال مدینہ کی 1,000 سے زیادہ غیر شادی شدہ دوشیزاؤں میں بچے جنے۔ سارے مورخین لکھتے ہیں اس سے زیادہ ذلت ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ پستی ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ شرمندگی کا کوئی مقام ہو سکتا ہے؟ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ حسین والی بصیرت موجود نہیں تھی۔ حسین کی بصیرت عرصہ پہلے ان چیزوں کو دیکھ رہی تھی، باقیوں کی بصیرت دیکھ نہیں رہی تھی۔ اسی طرح سے مکہ کو دیکھو، حسین ابن علی نے مکہ کو چھوڑا، حج کو تبدیل کیا عمرے میں، باقی لوگ طواف کرتے رہے اور حسین ابن علی نکل گئے۔ اسی مکہ پر حملہ ہوا، اسی خانہ کعبہ کو ڈھایا گیا، اسی خانہ کعبہ کو آگ لگا دی گئی۔ کس نے کیا؟ یزید ابن معاویہ ابن ابی سفیان۔ کہاں چلے گئے مسلمان؟ ان میں صحابہ کرام بھی تھے، تابعی بھی تھے، تبع تابعی بھی تھے، لیکن نہ کسی کی حرمت محفوظ رہی، نہ کسی کی جان محفوظ رہی۔ یہ جو حریت کا رستہ ہے، حریت کے
رستے کے لیے شعور کا ہونا ضروری ہے، شعور کا۔ حسین شعور انسانی کے امام کا نام ہے، شعور انسانی کے امام کا نام ہے۔ اس لیے دیکھیے جس نے حسین کا ساتھ دیا وہ کہاں پہنچا، اور جس نے حسین کو چھوڑا وہ کہاں رہ گیا۔ اس لیے حسین کو پہچانیے کہ حسین کون ہے۔ حسین شیعوں کے نہیں ہے، حسین سنیوں کے نہیں ہے، حسین انسانیت کے امام ہے۔ جس کے اندر بھی غیرت ہے حسین اس کے امام ہے، جس کے اندر عزت نفس کا احساس ہے حسین اس کے امام ہے، جس کے اندر عدل کی طلب ہے، عدل اور انصاف کی، حسین اس کے امام ہے۔ اس لیے نہرو سے لے کر نیلسن منڈیلا تک جس کی تحریریں آپ پڑھتے ہیں وہ اپنے زمانے میں اپنی تحریکوں کو جب اٹھاتا ہے تو کہتا ہے کہ مجھ میں یہ حریت اگر پیدا ہوئی ہے تو وہ حسین ابن علی کی وجہ سے پیدا ہوئی۔ حسین حریت کے امام ہے، لیکن اس حریت کے امام تک پہنچنے کے لیے وہی شعور چاہیے جو حسین بانٹ رہے تھے، وہی شعور چاہیے۔ اب آپ ادھر دیکھیے، یہ جو لوگ ساری عمر نمازیں پڑھتے رہے، روزے رکھتے رہے، لیکن اپنے وقت کے امام کا ساتھ نہ دے سکے تو کیا نتیجہ نکلا؟ اور اس کے مقابلے میں ایک چھوٹی سی حسین ابن علی علیہ السلام جا رہے ہیں عراق کی طرف، رستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالتے ہیں، پڑاؤ ڈالنے کے بعد شام کے قریب کا وقت ہے، دور دیکھتے ہیں ایک خیمہ ہے، اس خیمے میں چلے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں بوڑھی خاتون ہے، خلاصہ کرو بالکل مختصر خلاصہ کہ خاتون کو دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں تمہارا کیا نام ہے، نام بتاتی ہے، کس قبیلے سے ہو، قبیلہ بتاتی ہے، کیا کر رہی ہو، کہتے ہیں میں اپنے بیٹے اور بہو کے ساتھ یہاں پر بھیڑ بکریاں مویشیاں چراتی ہوں، اسی سے ہمارا گزر بسر ہوتا ہے۔ تو کہاں ہے تمہارے بیٹے؟ وہ مویشیوں کو چرانے کے لیے گئے۔ اچھا، تو اس بوڑھی خاتون اور بادیہ نشین چرواہن اس کی حالت دیکھ کر فرماتے ہیں کہ کیا تمہاری کوئی ضرورت بھی ہے جو میں پورا کر سکوں؟ کہتی ہیں کہ ہاں یہاں پر ہمارے پاس میٹھا پانی نہیں ہے، دور سے لانا پڑتا ہے۔ اچھا، کون سا پانی ہے؟ کھارا ہے۔ کہاں ہے؟ فلان جگہ ہے۔ پہنچتے ہیں، اپنا لعاب دہن اس پانی سے گراتے ہیں، پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جاؤ تمہارا پانی میٹھا ہو گیا، اب میں جا رہا ہوں، جب تمہارے بچے آ جائیں تو ان سے کہنا حسین ابن علی آئے تھے، تمہیں اپنے خیمے میں بلایا ہے، اپنے خیمے میں بلایا ہے۔ حسین واپس چلے گئے، رات ہوئی، یہ لوگ آ گئے، یہ خاتون مسیحی ہے، مسلمان نہیں ہے۔ اپنے بیٹے سے کہتی ہے بیٹا آج مجھے نہیں معلوم وہ مسیح تھے یا مسیح نما تھے، آئے تھے اس نورانیت کے ساتھ، ان کی زبان سے پھول جڑ رہے تھے، جب وہ بات کر رہے تھے لگتا تھا رحمت خدا کا مظہر ہے۔ اس انداز میں انہوں نے ہماری مدد بھی کی، پھر انہوں نے یہ پیغام بھی دیا ہے کہ تم ان کے خیمے میں جاؤ۔ عرض کیا ٹھیک ہے ماں، میں چلا جاؤں۔ فوراً بیٹا اٹھا، تب بیوی بھی ساتھ اٹھ گئی، نہیں میں نے بھی ساتھ میں جانا ہے۔ جب وہ دونوں تیار ہو تو ماں نے کہا مجھے بھی ساتھ لے کے چلو۔ تینوں آئے امام حسین کی بارگاہ۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنا تعارف بتایا، میں حسین ابن علی ابن فاطمہ، میں نبی کا فرزند ہوں، میں اسلام کو بچانے کے لیے نکلا ہوں، ساتھ دو گے؟ فوراً کہا کہ ہاں ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ کلمہ پڑھا، مسلمان ہو۔ کتنی دیر ہوئی ہے مسلمان ہو؟ ابھی کلمہ پڑھا۔ کتنی انہوں نے نمازیں پڑھی ہوں گی پوری زندگی، کتنا انہوں نے قرآن پڑھا ہو، اور اسی سفر میں آگے جا کے چند ہی دنوں میں عاشور، ظہر عاشور، یہ چرواہا بیٹا جس کو تاریخ وہب کلبی کے نام سے یاد کرتا، یہ آتا ہے امام کی اجازت سے میدان میں۔ جب اس کا لباس اور اس کا ظاہر دیکھتے ہیں لشکر عمر سعد والے تو سب مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں گڈریا آیا ہے، اس سے کیا لڑنا ہے؟ یہ کہتا ہے میں لڑنے کے لیے آیا ہوں اور حسین کی طرف سے آیا ہوں، کسی میں ہمت ہے تو آؤ، لڑائی ہوتی ہے۔
ایک ظالم تلوار کا وار کرتا ہے، اس جوان کا سر جدا ہو جاتا ہے، اس کو اس پر رحم آتا ہے، سر کو یوں باہوں سے اٹھاتا ہے، خیمے حسینی کے قریب آ کر دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ماں سامنے کھڑی ہے، اس کی ماں کی طرف یوں پھینک کر کہتا ہے میں نے کہا تھا نا اس گڈریے کو نہ بھیجو، دیکھو خامخواہ اس نے اپنی جان گنوا دی۔ وہ ماں جس کو ابھی اسلام لائے ہوئے ایک ہفتہ نہیں ہوا، جمعہ 8 دن نہیں ہوئے، لیکن اس کا دل حسین کی نورانیت سے اور شعور حسینی سے اتنا منور ہے کہ وہ جاتی ہے اپنے بیٹے کا کٹا ہوا سر بال سے پکڑ کر اٹھاتی ہے، قریب آتی ہے اور کہتی ہے ہم جب حسین کی راہ میں کوئی چیز دے دیتے ہیں تو واپس نہیں لیتے، یوں پھینک دیتی ہے لشکر اشریا کی طرف۔ کون ہے یہ کون ہے؟ یہ ماں ہے۔ کون سی ماں؟ وہ ماں جس نے بہت کم عرصہ حسین کے سائے میں گزارا، لیکن حسینیت کو اپنی پوری روح کے ساتھ اس نے جذب کیا ہے۔ اب جب اسی جوان کی بیوی یہ منظر دیکھتی ہے تو اپنے خیمے کی طرف جاتی ہے، خیمے کا عمود، کھمبا، ستون اکھاڑتی ہے، لاتی ہے، دشمن پر حملہ کرتی ہے، خود بھی جام شہادت نوش کرتی ہے، اور اس کے بعد یہ خاتون اکیلی بچ جاتی ہے، لیکن آنکھوں میں آنسو نہیں ہے، سر اٹھا ہوا ہے۔ ہم زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا سے کیا سیکھتے ہیں؟ باقی مخدرات عصمت و طہارت سے کیا سیکھتے ہیں؟ آپ ان مخدرات کو بھی دیکھیں کہ ان مخدرات نے تمام تر مظلومیت کے باوجود جس ہمت، جس حوصلے، جس شجاعت اور وار کرتا ہے، بہن دیکھ رہی ہے اور رو رہی ہے۔ یہ منظر خود حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اس تمام مرحلے سے گزرنے کے بعد خیموں کو آگ لگتی ہے، خیمے سارے کے سارے جل جاتے ہیں۔ اب جب خیمے جل جاتے ہیں، رات کی تاریکی ہے، اس تاریکی شب میں حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے اچانک دیکھا کہ یہ خاتون علی ابن ابی طالب کی بیٹی زینب کبریٰ اس صحرا میں ایک ایک بچے کو آوازیں دے دے کر بلا رہی ہے اور جمع کر رہی ہے۔ جب سارا خاندان، سارا لٹا پٹا لشکر اور بچے ہوئے لوگ جمع ہوئے تو گنتی شروع ہوئی، دیکھا ایک بچی نہیں مل رہی۔ وہ جو بچی نہیں ملی، زینب پکار رہی ہے کہ بچی کہاں ہے؟ کون ہے؟ بعض لوگوں نے لکھا ہے سکینہ بنت الحسین۔ بچی نہیں مل رہی۔ جب بچی نہیں مل رہی، زینب آوازیں دیتے ہوئے چل رہی ہے اور اس قتلگاہ میں تلاش کر رہی ہے کہ یہ بچی کہاں ہے۔ اچانک زینب کے کانوں میں ایک آواز آتی ہے، محلن محلا، میری بہن زینب ذرا آہستہ آہستہ، یہ بچی ابھی ابھی میرے سینے پر سوئی ہے۔ زینب بنت علی اس مشکل مرحلے سے گزرتی ہے۔ وہی زینب بنت علی، ان کو کیا کیا جاتا ہے؟ چادریں چھینی جاتی ہیں، چادریں چھیننے کے بعد بیڑیاں پہنائی جاتی ہیں۔ بیڑیاں بھی کیسی ہیں؟ عجیب ہے کہ گلے میں بیڑی، ہاتھوں میں ہتھکڑی اور زنجیروں سے ان چیزوں کو آپس میں باندھ دیا گیا ہے۔ پھر قطار بنایا گیا ہے، اس قطار میں آگے ایک اونچے قد کے فرد کو اور بعد میں کسی بچے کو، پھر اونچے قد کے بڑے کو، پھر کسی بچے کو، اس طرح سے قطار بنا کر زنجیروں سے ایک دوسرے سے جوڑ دیا گیا ہے، اور پھر ان کو ان بے پالا سواریوں پر بٹھایا گیا ہے جن کے اوپر کوئی کپڑا بھی نہیں ہے، اور ان کو زنجیروں سے باندھ دیا گیا ہے، اور شہروں میں پھرایا جا رہا ہے۔ اور شہروں میں جب استقبال ہوتا ہے تو کہیں پر آگ سے ہوتا ہے، کہیں پر گرم پانی سے ہوتا ہے، کہیں پر پتھروں سے ہوتا ہے، کہیں پر دشنام سے ہوتا ہے، کہیں پر شادیانوں سے ہوتا ہے، لیکن زینب کبریٰ کی استقامت میں کہیں پر بھی ایک لمحے کے لیے آپ یہ نہیں دیکھتے کہ زینب کمزور پڑ گئی ہے۔ کتنی ہمت چاہیے، کتنی ہمت چاہیے۔ امام سجاد علیہ السلام زینب سلام اللہ علیہا کی اس کیفیت کو دیکھ رہے ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ دیکھا اس منظر کو تو
کہتے ہیں میں تڑپ کر رہ گیا. کیا دیکھا؟ کیا دیکھا؟ جب اژدہام میں ہجوم میں اس قافلے کو ڈالا گیا تو اگلا فرد جب ذرا حرکت میں کند ہوا, تیز نہ چل پایا, تو نیزے کی انیوں سے اس کو اتنا زیادہ ضرب لگایا گیا کہ وہ آگے کی طرف بھاگے. جیسے ہی وہ آگے بھاگا زنجیریں تن گئیں. جیسے ہی زنجیریں تن گئیں وہ جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے وہ فضا میں اٹھ گئے. اس کیفیت میں شہروں میں داخل کیا گیا, اس کیفیت میں. اور وہ کہتے ہیں کہ ایک وقت وہ آیا کہ جب امام سجاد ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں, میں نے دیکھا ایک شامی قریب آیا اور کہنے لگا الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے کہ اس نے امیر المؤمنین کے دشمنوں کو یوں رسوا کیا. آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا زخم ہے, روح ہے زین العابدین پر اور زینب سلام اللہ علیہا کے قلب اطہر پر. امام زین العابدین سنتے ہیں لیکن کیا کریں؟ قریب بلاتے ہیں, آتے ہیں, آؤ قریب آؤ, قریب بلاتے ہیں, پوچھتے ہیں کیا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ ہاں میں نے قرآن پڑھا ہے. کیا تم نے یہ آیت پڑھی ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا؟ ہاں میں نے پڑھی ہے. کس کے بارے میں ہے؟ رسول کریم کی عطرت اور اہل البیت کے بارے میں. کیا تم نے یہ آیت پڑھی ہے نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ؟ ہاں میں نے پڑھی ہے. کس کے بارے میں ہے؟ رسول کے گھر والوں کے بارے میں. کیا تم نے یہ آیت پڑھی ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا؟ ہاں میں نے پڑھی ہے. کس کے بارے میں ہے؟ نبی اور آل نبی کے بارے میں. فرماتے ہیں کیا تم نہیں جانتے کہ وہی نبی کی آل ہیں یہ بچیاں, اور یہ جو خواتین تمہیں نظر آ رہی ہیں اسی نبی کی بیٹیاں ہیں جن کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے. جیسے ہی وہ یہ سنتا ہے زمین پر گرتا ہے, زمین پر گر پڑتا ہے. اس ظلم کے باوجود, اتنی مشقتوں کے باوجود, جب یہی زینب بنت علی بازاروں میں چلتی ہیں تو اپنے خطبے کی آواز سے ان بازار میں کھڑے ہونے والے تماشائیوں کے سروں کو جھکا دیتی ہیں. اپنے خطبوں کے ذریعے سے ابن سعد ہو یا ابن زیاد ہو یا خود یزید لعین ہو, ان کے سر جھکانے پر ان کو مجبور کر دیتی ہیں. یہی بنت علی اپنے حوصلے, اپنی ہمت اور اپنے خطبوں کی گونج میں ساری مصیبتیں, سارے مسائل, ساری مشکلات, ساری سختیاں برداشت کرتی ہیں, تحمل کرتی ہیں. روتی ضرور ہے لیکن ذلت سے نہیں بلکہ عزت کے ساتھ. روتی ضرور ہے لیکن سر بلندی کے ساتھ, سر بلند رکھ کر, ایک لمحے کے لیے بھی ذلت برداشت نہیں کرتی. اس لیے جب ایک شامی عورت ان بچوں پر رحم کر کے آتی ہے اور خوراک دیتی ہے کہ یہ ہماری طرف سے صدقہ ہے, تو وہاں پر بی بی کی صدا بلند ہوتی ہے, صدقہ ہم پر حرام ہے, ہم آل نبی ہیں. کیا ہے اس ہمت اور حوصلے کا اعلان کہ ہم اپنے اس مشن میں کمزور نہیں ہیں. اور یہی کیفیت یزید کے دربار میں آپ کو نظر آتی ہے. اس لیے عزیزان محترم, جب اہل البیت علیہم السلام کی اس عظمت کو آپ دیکھتے ہیں تو اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ روح کتنی بلند ہے, کتنی بلند روح ہے, چاہے وہ خواتین ہیں چاہے وہ مرد ہے. آپ علی اصغر ہی کا واقعہ دیکھیں, حضرت علی اصغر, 2 جملے اور اس کے بعد بات کریں. جب امام حسین علیہ السلام تنہا رہ جاتے ہیں, تنہا کوئی باقی نہیں رہتا, تو مورخین نے لکھا ہے مقتل نگاروں میں کہ حسین ابن علی نے ایک دفعہ اپنی چاروں طرف دیکھا اور ایک ندا بلند کی. ندا کیا تھی؟ این العباس, میرا عباس کہاں ہے؟ این القاسم, میرا قاسم کہاں ہے؟ این الاکبر, میرا اکبر کہاں ہے؟ این الحر, میرا حر کہاں ہے؟ این الحبیب, میرا حبیب کہاں؟ کہیں سے جواب نہیں آیا. اس کے بعد ایک جملہ ارشاد ہوا ہے. وہ جملہ کیا ہے؟ وہ جملہ کیا ہے؟ حل من ناصر ینصرہ, کیا کوئی ہے جو مجھ اکیلے حسین کی مدد کر سکے؟
کہیں سے کوئی جواب نہیں آتا. جب جواب نہیں آتا حسین کے کان میں ایک رونے کی آواز آتی ہے. کیا دیکھتے ہیں؟ خیمے سے رونے کی آواز آ رہی ہے. دوڑ کر خیمے پر پہنچتے ہیں. کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت علی اصغر زمین پر گرے ہوئے ہیں اور مخدرات عصمت و طہارت اس بچے کے ارد گرد رو رہی ہیں. پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ فرماتی ہیں کہ جب سے آپ کی صدائے اس طرح سے بلند ہوئی ہے اس بچے نے بار بار اپنے آپ کو جھولے سے زمین پر گرایا ہے اور روتا چلا جا رہا. فرمایا ہاں اس بچے کی بھی قربانی کا وقت آ گیا. اٹھایا, اوپر کپڑا ڈالا, میدان کی طرف چل پڑے. جب میدان میں پہنچے تو لشکر اشقیاء نے فوری طور پر آواز دی, حسین اب خود کو بچانے کے لیے قرآن لے کر آئے ہیں. حسین ابن علی نے اس بچے کے چہرے سے پردہ اور لباس ہٹایا, کپڑا ہٹایا. کیا دیکھا؟ ایک ننھا سا بچہ ششماہا ہے جس کے ہونٹ خشک. اس خشک ہونٹوں کے حامل بچے کو دیکھ کر لشکر اشقیاء کے دلوں میں تب بھی رحم پیدا نہیں ہوا. اب حسین ابن علی ایک جملہ فرماتے ہیں کہ تمہاری دشمنی مجھ سے ہے, اس بچے سے تو نہیں ہے. یہ بچہ جب سے پانی بند ہوا ہے بھوکا بھی ہے پیاسا بھی ہے. اس بچے کو ماں کا دودھ بھی نہیں ملا, اس کو چند قطرے پانی کے پلا دو. جواب نہیں ملتا. پھر حسین ایک کام کرتے ہیں, اس بچے کو ریگزار کربلا پر چھوڑ دیتے ہیں اور خود چند قدم پیچھے ہٹتے ہیں. فرماتے ہیں کہ اس بچے کو تم لوگ آؤ چند قطرے پانی کے پلا دو. لیکن کوئی آگے نہیں بڑھتا. جب آگے نہیں بڑھتا اٹھاتے ہیں, اٹھا کر اپنے سینے کے قریب لا کر بعض مورخ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس بچے کا بوسہ لینا چاہا, لیکن پھر فرمایا بیٹا ان کو ذرا دکھا دو کہ تم پیاسے ہو, ان کو دکھا دو تم پیاسے ہو. اس بچے نے کیا کیا؟ اپنے منہ سے زبان نکالی اور اپنے ہونٹوں پر پھیرنے لگا. اس منظر کو دیکھ کر ایک غلغلہ برپا ہوا اور لشکر اشقیاء کے اندر ایک کوہرام مچا. جیسے ہی کوہرام برپا ہوا ہرملہ کو اشارہ ہوا. اب ہرملہ نے جو تیر کھینچا وہ تیر ہے جو کربلا کے میدان میں صرف بڑے بڑے شہسواروں کے لیے استعمال ہوا ہے. 3 پھلوں والا وہ تیر جو جس کو لگتا ہے اس کو چیرتا بھی ہے, کاٹتا بھی ہے اور گزر بھی جاتا ہے. جب یہ تیر سنسناتا ہوا آیا حسین جھک رہے تھے بوسہ لینے کے لیے, لیکن حسین کے بوسے سے پہلے تیر نے بوسہ لے لیا. اب یہ بچہ تاریخ کہتی ہے فضا میں اچھلا اور واپس جب گرا تو حسین کی آغوش میں گرا. لیکن حالت یہ تھی کبھی اس کی ٹانگیں لرز رہی تھی, کبھی جسم تڑپ رہا تھا. ایک وقت آیا آہستہ آہستہ جسم کی حرکت ختم ہو گئی. لیکن ایک منظر ایسا تھا, مورخ لکھتے ہیں کہ جس طرح سے مچھلی کو پانی سے نکال کر جب آپ خشکی میں پھینکتے ہیں تو وہ پہلے تڑپتی ہے, اچھلتی ہے, گرتی ہے, جب جان نکل جاتی ہے آخر میں اس کا منہ کبھی کھلتا ہے کبھی بند ہوتا ہے. آج علی اصغر کی یہی حالت تھی کہ اب سب منہ کھل رہا تھا اور بند ہو رہا تھا. حسین ابن علی کے ہاتھوں میں اس بچے کے بدن اطہر سے نکلنے والا خون جمع ہوا. آپ نے آسمان کی طرف اس خون کو پھینکا, خون واپس نہ آیا. بچے کو اٹھایا, خیمے کی طرف چل پڑے. لیکن صورت یہ تھی کہ مورخ لکھتا ہے کہ 7 دفعہ خیمے کی طرف قدم اٹھایا لیکن پھر رک گئے. کیوں رکے؟ خیمے کے دروازے پر مادر اصغر انتظار میں تھی. جب یہ منظر دیکھتے تھے تو پھر حیا آتی تھی, ہمت نہیں ہوتی تھی. آخر کار 7ویں بار ہمت کی, خیمے تک پہنچے. جیسے ہی خیمے میں داخل ہوئے مادر اصغر کی نگاہ اپنے اس ننھے سے معصوم بچے پر پڑی اور اس کی گردن پر لگے ہوئے تیر کو دیکھا تو ان کی زبان سے ایک ایسا جملہ نکلا جو سمندر کی آگ کو بھی جلا کر خاکستر کر دے. کیا فرمایا امسلک ینحر یا بنیا, اے میرے ننھے سے بچے تم جیسے معصوم کو بھی اونٹ کی طرح سے ذبح کیا جاتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون. نسألك اللهم وندعو باسمك العظيم الأعظم العظيم الأجل الأكرم. سب مل کر 10 بار اونچی آواز سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس
بابرکت ترین ہستی کو اس کے اس عظیم ترین نام کے ذریعے سے پکارتے ہیں بک یا اللہ 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ خدایا ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی عظیم بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ آمین کی آوازیں آپ کے تھکن کا اظہار کریں، آخری لمحات ہیں، آپ کی آنکھیں اشکالود تھیں، آپ کے دل ٹوٹے ہوئے تھے، اور یہ موقع حسین کی مجلس ہے، امام بارگاہ ہے۔ جب آپ کی دعا کی آواز بلند ہوتی ہے تو اللہ کی بارگاہ سے خالی واپس نہیں آتی، قبول ہو کر آتی ہے۔ خدایا ہم سب کے گناہوں کی مغفرت فرما، بالا ہمارے قلوب کی تطہیر فرما، ہمیں نورانی فرما، ہمارے اندر سے ظلمتوں کو دور فرما، ہمارے اندر کے یزیدوں کو مٹانے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ بالا ہمارے اندر، ہمارے دلوں میں علی اور آل علی کو ہمارے گھر کا مکین قرار دے۔ بالا علی و آل علی کے سائے میں جینا اور انہی کے سائے میں مرنا نصیب فرما۔ بالا امام عصر کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں ان کے عوام، ان کے انصار میں شمار فرما۔ بالا جب تک ہم زندہ ہیں محمد و آل محمد کے نقش قدم پر زندہ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ بالا مجتہدین اعظام، مراجع کرام، رہبر عالم اسلام سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ ان کی ابوہت میں، ان کے عروج میں، ان کی پاکیزگی میں اور دنیا بھر کے سامنے ان کی شجاعتوں میں مزید اضافہ فرما۔ بالا عالم اسلام کو عالم کفر پر غلبہ عطا فرما۔ بالا مولا علی کے مکتب کو باقی تمام کفر، نفاق اور شرک کے مقابلے میں مزید استقامت کی توفیق عطا فرما۔ بالا مظلوم یمنیوں کو فتح و نصرت عطا فرما۔ بالا شام اور عراق میں، لبنان میں، فلسطین میں، نائجیریا میں، افغانستان میں، ہمارے کشمیر میں، جہاں جہاں ظلم کا بازار گرم ہے وہاں پر ظالموں کو نیست و نابود فرما اور مظلوموں کو فتح و کامرانی نصیب فرما۔ بالا اس مجلس و محفل میں جتنے لوگ آرزو مند ہیں، آرزو لے کر آئے ہیں، دعائیں لے کر آئے ہیں، ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ بالا جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح نصیب فرما۔ جو لوگ تندرستی کا شکار ہے، مالی فقر کا شکار ہے، پریشانیوں کا شکار ہے، ان سب کی پریشانیوں کو باب الحوائج حضرت علی اصغر کے طفیل توانگری میں، خوشحالی میں تبدیل فرما۔ بالا جو لوگ بیمار ہیں، جن کے گھروں میں بیمار ہیں، ان سب کو امام زین العابدین کے طفیل شفائے عاجل، شفائے کامل نصیب فرما۔ ہم سب کے جتنے بھی مرحومین دنیا سے گزر چکے ہیں ان سب کو کربلا کے ان شہداء کے ساتھ محشور فرما، ان کے برزخ کی زندگیوں میں آسانیاں نصیب فرما۔ ہم سب کے اور بانی مجلس کے جتنے بھی مرحومین دنیا سے گزر چکے ہیں ان سب کے گناہوں کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو بقعے نور قرار دے، ان کی برزخ کی زندگی میں اپنی نعمتوں کا نزول فرما۔ بالا ہم سب کو مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرما، ہماری توبہ کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ موت سے پہلے علی ابن ابی طالب کا دیدار اور زیارت نصیب فرما۔ بالا موت کے بعد قبر کی تاریکیوں میں حسین ابن علی کی زیارت اور شفاعت نصیب فرما۔ بالا عالم برزخ میں نبی کریم کا سایہ ہم سب کو نصیب فرما۔ بالا عالم محشر میں بی بی دو عالم فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما۔ بالا ہم سب کو امام عصر کے ظہور کی راہیں ہموار کرنے والے مجاہدین میں شمار فرما، ہمیں معرفت امام عصر کی توفیق عطا فرما، ہمیں ان کے انتظار کی حقیقت سے آشنا فرما، ہمارے اندر کربلائی روح بیدار فرما، ہمیں واجبات اور فرائض پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں محرمات سے اور ہر اس کام سے جس سے تو نے اور تیرے نبی نے اور تیرے ان ولیوں نے منع کیا ہے ان سب سے ہمیں اپنے آپ کو روکنے کی توفیق عطا فرما۔ عزاداری سید الشہداء کو دن دگنی رات جگنی ترقی عطا فرما۔
हमें विलायत अली का परचम हमेशा बुलंद रखने की तौफीक अता फरमाए। जो उलमा, जो फुक़हा, जो मुज्तहिदीन, जो निज़ाम इस विलायत अली के परचम को सरबुलंद रखने के लिए पूरी दुनिया में जिद्दोजहद में मसरूफ़ है, ईरान के अंदर भी, इराक के अंदर भी और बाकी ममालिक में भी, उन सबको फतह और नुसरत अता फरमाए। हमारे मराजे एज़ान, हमारे मुज्तहिदीन, हमारे उलमा, हमारे दीन के वो तमाम खादिम जो इस दीन की खिदमत में शब रोज़ लगे हुए हैं और अली के परचम को बुलंद करने के लिए लगे हुए हैं, उन सबको फतह और नुसरत अता फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि अत्ताहिरीन। मैं उन तमाम दोस्तों अजीज़ों का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने इन रातों में इन मजालिस के ज़रिए से एक मौका फराहम किया कि आप सुन सकें और अज़ादारी हो सके, ज़िक्र हुसैन हो सके। हमें इसी तरह से दामे दिरमे सुखने इन अस्कार को, इन महाफिल और मजालिस को और ज़िक्र अली व आले अली को हमेशा ज़िंदा आइंदा सरबुलंद रखने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। इन तमाम दुआओं की इजाबत के लिए सब मिलकर 3 बार, लेकिन वाजिल फरजहू के साथ दुरूद भेजिए पर मोहम्मद व आले मोहम्मद।